وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا تأخير جند تربو قاكم اللهم صل على سيدنا شفيعنا جميلانا محمد بعدد كل شيء معلوم الله. رب أرني بجمالك أغثني يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین وقار، چونکہ وقت وہ چلا ہے، زیادہ وقت نہیں دینا ہے. دیکھیے کربل کے میدان میں کیا ہوا ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. نہیں جانتے. چونکہ کربلا میں ہونے والے واقعات اکثر و بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں، تو تھوڑا مناسب میں نے یہ سوچا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ کربلا کے بعد ہونے والے واقعات مختصر انداز میں بیان کروں. دیکھیے کربلا سے جو قافلہ چلا 13 محرم الحرام کو چلا ہے. کئی محرم کو؟ 13 محرم الحرام کو. 13 محرم الحرام کو یہ قافلہ چلا. راستے میں کافی دشواریاں آئیں، کافی تکلیفیں آئیں اور کافی واقعات ہوئے. ان میں یہ بھی کہ چلتے چلتے جب یزیدیوں کو پیاس لگی تو انہوں نے قافلے کا پڑاؤ کیا. وہاں پانی لایا گیا، یزیدیوں نے پیا، لیکن نبی کے گھر والوں کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیا گیا. اس وقت یہ ہوا کہ سر امام حسین جس نیزے پر تھا، اس نیزے کو ایک یزید نے، کیونکہ تمام یزیدیوں نے پانی پیا، اپنی ضرورت پوری کی. اب سیدہ سکینہ، جن کو عرفیت عام میں سکینہ کہا جاتا ہے، ہوا یہ کہ وہ اپنی سواری سے اترنے کے بعد میں، کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی، شام کا وقت ہو چلا تھا، آپ اس جگہ پر صرف ایک جھاڑی نظر آئی جہاں پر آپ گئی، اس کے سائے میں اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر وہیں پر آرام فرما ہو جاتی ہیں. اس بات کی خبر کسی کو نہیں. جب یزیدی اپنا کام مکمل کر کے اس قافلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ نیزہ جس پر تھا سر حسین، اب اس نیزے کو وہ اٹھاتا ہے. اٹھانے کے بعد فوراً وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گڑ جاتا ہے. اب یزیدی زور لگاتے ہیں کہ اس نیزے کو اکھاڑا جائے، اس نیزے کو اکھاڑ کر قافلہ آگے بڑھایا جائے. لیکن مومنوں ہوتا یہ ہے کہ نہ وہ نیزہ اٹھا پائے اور نہ قافلہ آگے بڑھا پائے. مومنوں جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں یزیدی تو جاتے ہیں حضرت سید زین العابدین کی بارگاہ میں. جانے کے بعد میں عرض کرنے لگتے ہیں کہ اے حسین کے بیٹے، اے علی اوسط، اے زین العابدین، تمہارے بابا کا سر جس نیزے پر ہے وہ گڑ گیا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے. معزز سامعین و بابا، سید زین العابدین نے اپنی پھوپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ اے
फूफी जान आप जरा सवारियों पर सारे लोगों को देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं कोई रह गया है। हजरत सामईन बाबकार आप हजरत यानी हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हर किसी की सवारी के पास जाती है, हर किसी को आवाज के साथ आवाज बाबा से बुलंद सबको आवाज देती है। जो होता है बाबा से बुलंद वो अपने आप को हाजिर साबित कर देता है। लेकिन जब हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हजरत सुकैना की सवारी के पास जाती है तो क्या देखती है, सैयदा सुकैना अपनी सवारी पर मौजूद नहीं है। सैयदा सुकैना अपनी सवारी पर मौजूद नहीं है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भतीजे सैयद ज़ैनुल आबिदीन से इरशाद फरमाती है, भतीजे अगर तुम्हारे बाबा जान का, अगर मेरे भाई का सर वाला नेज़ा नहीं उठ रहा है तो इसकी वजह कोई और नहीं है, इसकी वजह ये है कि उनकी बेटी सकीना इस काफिले में मौजूद नहीं है। यही होता है। सैयदा ज़ैनब और हज़रत सुकैना को ढूंढते ढूंढते उस झाड़ी के करीब पहुंच जाती है। उस झाड़ी के करीब पहुंचती है तो क्या देखती है, एक बापर्दा खातून है। बापर्दा खातून हज़रत सकीना को अपने जामों पर, अपने आगोश पर आराम करवा रही है। अपने आगोश में लिए हुए हज़रत सुकैना को उनकी हिफाजत कर रही है। मोमिनो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करीब जाती है। जाने के बाद में अर्ज करती है, ऐ खातून तुम्हारा बहुत शुक्रिया है कि इस रेगिस्तान में ऐसी जगह पर जहाँ कोई किसी का नहीं है, जहाँ कोई किसी का नहीं है, आपने ऐसे मकाम पर हमारी बेटी का ख्याल रखा है, हमारी बेटी का ख्याल रखा है। मोमिनो इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब ने इतना कहा कि आपका शुक्रिया। आप जो खातून बापर्दा थी अपने चेहरे से नकाब हटाती हैं और कहती हैं, ऐ ज़ैनब तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं। ऐ बेटी ज़ैनब तुम्हारी वालिदा हूँ। ऐ ज़ैनब अगर सकीना की हिफाजत मैं नहीं तो और कौन करेगी, और कौन करेगी। मोअज़्ज़ज़ सामईन बाबकार सैयदा सुकैना को उनकी सवारी पर बिठा दिया जाता है। काफिला आगे रवाना हो जाता है। काफिला आगे रवाना हो जाता है। चलते चलते 27 मुहर्रम हराम की रात आती है। 27 मुहर्रम हराम की रात आती है। मोमिनो होता ये है, 27 मुहर्रम हराम की रात में एक यजीदी जिसका नाम हारिस इब्न लकीदा था, वो कहता है उस रात में ड्यूटी मेरी थी। किस बात की ड्यूटी? वो कहता है कि जब जहाँ पर काफिला पड़ाव करता था तो तमाम शहदा के सरों को संदूक में रख दिया जाता था। रखने के बाद में वहाँ पड़ाव किया जाता था। मोमिनो हारिस इब्न लकीदा हालांकि यजीदी है, वो कहता है कि ऐ लोगों सुनो सुनो, मैंने क्या देखा कि एक बेटी, एक बच्ची जिसको मैं 13 मुहर्रम से नोट कर रहा हूँ, जिसके बारे में 13 मुहर्रम से नोट कर रहा हूँ। क्या नोट कर रहा है? हारिस इब्न लकीदा कहता है मैंने देखा कि 13 मुहर्रम हराम से आज 27 मुहर्रम हराम है। हर रात में मैंने हर किसी को सोते देखा है, लेकिन इस बच्ची को सकीना को मैंने सोते नहीं देखा। मोमिनो हारिस इब्न लकीदा कहता है 27 मुहर्रम हराम की रात है। हारिस इब्न लकीदा कहता है रात में ड्यूटी मेरी लगी है। तमाम शहदा के सरों को संदूक में रख दिया गया है और सरे हुसैन पर ताला लगा दिया जाता है। यानी इमाम हुसैन का सर जिस संदूक में था उस पर ताला लगा दिया जाता है। मोमिनो हारिस इब्न लकीदा कहता है कि वो सकीना जो 13 मुहर्रम हराम की रात से आज तक नहीं सोई, मैं उसको दिखाने के लिए ऐसे बैठ गया कि वो देखकर मुझे समझ जाए कि ये सो रहा है। हारिस इब्न लकीदा खुद कहता है कि मैं ऐसे बैठ गया चादर तान के ताकि देखने वाला देखे और समझ जाए कि मैं सो रहा हूँ। हालांकि मैं सो नहीं रहा था, इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये आज सकीना करेगी क्या, आज सकीना करेगी क्या। हारिस इब्न लकीदा कहता है कि मैं ये मंजर देखने के लिए मसनूई तौर पर चादर तान कर बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो मैंने
क्या देखा कि बच्ची अपने नन्हे नन्हे पैरों से संदूक के करीब आती है। सबसे पहले वो संदूक होती है जिसमें सरे अली असगर हुआ करता है। हजरत अली असगर का सर बाहर निकालने के बाद में अपने आगोश में लेती है और अपने कपड़े से सरे अली असगर को साफ करती है और कहने लगती है, भाई अली असगर तुम हमसे जुदा हो गए, हम मदीना से निकले थे लेकिन कितने खुशहाल थे, हम मदीने से तुम्हारा झूला भी ना लाए थे कि जिस झूले में बिठा कर तुम्हें झूला झूलाते। ऐ भाई अली असगर जब हम मदीना पहुंचेंगे तो बहन सुगरा कहेंगी कि मेरा भाई अली असगर कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मोमिनो, हजरत सकीना ये हजरत अली असगर के सर से गुफ्तगू कर रही है। हारिस इब्न रशीदा कहता है मैं ये गुफ्तगू समाप्त करता रहा, हालांकि सरे अली असगर को उन्होंने संदूक में रखने के बाद में अब वो जाती है सरे अली अकबर की बारगाह में। हजरत अली अकबर का सर जिस संदूक में था वो खोलने के बाद में उसको साफ किया, उससे भी गुफ्तगू करने के बाद में अल-मुख्तसर ये कि सबसे आखिर में वो हजरत सकीना जाती है उस संदूक के पास जिस संदूक में सरे इमाम हुसैन हुआ करता है। करीब जा रही है सरे हुसैन वाले संदूक के, ये सोचकर कि बाबा का सही से दीदार नहीं हुआ, ये सोचकर कि अभी तक मैंने बाबा के सर को नेज़े पर कमा देखा है, करीब से बाबा का दीदार नहीं हुआ है, बाबा से गुफ्तगू नहीं हुई है। मोमिनो, ये सोचकर हज़रत सकीना सरे हुसैन वाले संदूक के करीब जाती है, लेकिन क्या देखती है कि उस संदूक में ताला लगा हुआ है, उस संदूक में ताला लगा हुआ है। हारिस इब्न रशीदा कहता है लोगों वो बारगाह मौला में अपने हाथों को दराज करके अर्ज करने लगी है, मौला मैं तो आई थी अपने बाबा का दीदार करने, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो इस तरह से बारगाह मौला में ये अर्ज कर रही थी। हारिस इब्न रशीदा कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं चाबी दे दूं, लेकिन फिर फौरन ख्याल आया मैं चाबी क्यों दूं, क्योंकि ये किसी और के खानदान से नहीं है, ये मुस्तफा जान रहमत के खानदान से है। और होता भी यही है। सैयदा सुकैना बारगाह मौला में अर्ज करती है, मौला ऐ मौला ये एक ताला लगा है, तेरी जात वो है, तूने यूसुफ के लिए बेशुमार तालों को तोला है, यहाँ तो बेशुमार नहीं बल्कि एक ताला है। ऐ मौला अपने हुसैन की बेटी सकीना के लिए इस ताला को तोड़ दे। हारिस इब्न रशीदा यजीदी है, लेकिन कहता है हज़रत सकीना के हाथ नीचे नहीं आए हैं, ताला टूट कर नीचे गिर गया है, ताला टूट कर नीचे गिर गया है। आँखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन, आँखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन, आँखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। ताला नीचे, संदूक खोला, बाबा के सर को बाहर निकाला, कपड़े से साफ किया। अब गुफ्तगू होने लगी है, गुफ्तगू होने लगी है। जब गुफ्तगू हुई, क्या गुफ्तगू हुई वो किताबों में लिखा। ये काफिला फिर आगे बढ़ता है, चलते चलते हलब से 60 मील पहले एक चौराहा पड़ता है। चूंकि हुआ ये कि हर बड़े चौराहे पर इस्तिकबाल का इंतजाम था, यजीद में इस्तिकबाल का इंतजाम था, तो हलब से 60 मील पहले एक बड़ा चौराहा पड़ा, वहाँ भी एहतिमाम था। वहाँ पर एक नाबीना और उसके साथ में उसका बच्चा भीख मांगने के लिए खड़े थे। नाबीना शख्स है, अपने बेटे के साथ खड़ा है। बेटे ने देखा कि ढोल के साथ में लोग चले आ रहे हैं,
تو وہ سوچنے لگا کہ بارات آ رہی ہے، باپ نابینا ہے، اپنے والد سے کہتا ہے اے والد گرامی ایسا لگ رہا ہے کہ بارات آ رہی ہے۔ اب نابینا شخص کہتا ہے کہ اے میرے بچے، اے میرے نور نظر، جب بارات قریب آ جائے اور دولہا پاس میں آ جائے اس وقت تم مجھے بتا دینا، کیوں؟ جب دولہا قریب ہوگا ہم بھیک مانگیں گے تو زیادہ ملے گا، ہم بھیک مانگیں گے تو زیادہ ملے گا۔ الغرض یہ ہوا وہ قافلہ جب قریب ہوا تو اس بچے نے کیا دیکھا کہ ڈھول بجاتے ہوئے لوگ آگے چل رہے ہیں۔ عجیب منظر ہے کہ نیزوں پر سر ٹنگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ہوا یہ ہے کہ ان کے پیچھے قیدیوں کی سواری ہے۔ مومنوں، وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور حیرت میں پڑا ہوا اپنے باپ کو اشارہ کرتا ہے کونی سے، یہ سمجھانے کے لیے کہ بابا عجیب منظر ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا ہے کہ ڈھول بجانے والے آگے ہیں، سر نیزوں پر ٹنگے ہیں اور پیچھے قیدی بنا کر لوگ لائے جا رہے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کونی اس کے ہاتھ پر ماری۔ نابینا سمجھنے لگا، نابینا سوچنے لگا کہ بارات قریب آ گئی ہے، دولہا قریب آ گیا ہے۔ اس نے فوراً کہنا شروع کیا اے گزرنے والے، گزر رہے ہو، نبی کی خیرات دو، علی کی خیرات دو۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یہ صدا سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ پردیس میں کسی نے آج کسی نے نانا اور بابا کا نام لیا ہے۔ مومنوں، حضرت سیدہ زینب کے پاس میں ہے، حضرت فضہ بھی تھی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت فضہ سے کہتی ہیں اماں فضہ جاؤ جا کر پوچھو اس سے جا کر پوچھو۔ مومنوں، حضرت فضہ جب اس بچے سے جا کر پوچھتی ہے بچے تیرا پیشہ کیا ہے، اے بچے تو کرتا کیا ہے، تو المختصر یہ کہ سیدہ زینب کے قریب میں وہ لایا جاتا ہے۔ سیدہ زینب اس سے پوچھتی ہے تیرا پیشہ کیا ہے۔ مومنوں، وہ بچہ کہتا ہے ہمارا کام یہ ہے، ہم مانگتے ہیں، یہی ہمارا کام ہے، اسی پر ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ مومنوں، سیدہ زینب یہ بھی کہتی ہے کہ تم نے بابا کا نام لیا ہے، نبی کا نام لیا ہے، ایک مرتبہ اور لو، آتا ہے روایتوں میں 3 مرتبہ نام اسی طرح سے لیا ہے، اسی طرح سے مانگنے والے نے کہا ہے نبی کی خیرات دو، علی کی خیرات دو۔ بچے کو قریب بلا کر پوچھا کیا کام ہے، اس نے کہا ہمارا پیشہ ہے مانگنا، مانگ کر گزارا کرتے ہیں، اسی پر زندگی کا گزارا ہوتا ہے۔ مومنوں، سیدہ زینب فرماتی ہیں اگر تیرا کام مانگنا ہے، تیرا کام مانگنا ہے تو ہم بھی کسی اور خاندان سے نہیں ہے، ہمارا کام لوگوں کی جھولی بھرنا ہے، ہمارا کام خالی دامنوں کو پر کرنا ہے۔ مومنوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں مانگنے کا کام تیرا ہے، پیشہ تیرا کیا ہے، مانگنا، اسی پر تیرا گزارا ہوتا ہے۔ تو ایسا کر، سب سے پیچھے سواری آ رہی ہے، وہ سواری نے جس جگہ قدم رکھے ہیں اس رکھے ہوئے قدم کی جگہ سے مٹی ہٹانا، تیری تمنا پوری ہو جائے گی، تیری آرزو پوری ہو جائے گی۔ مومنوں، وہ بچہ اپنے نابینا والد کو ساتھ میں لیتا ہے اور جاتا ہے۔ جانتے ہو سب سے پیچھے سواری کس کی تھی؟ سواری کسی اور کی نہیں، سیدہ سکینہ کی سواری تھی۔ وہ سکینہ کی سواری جب آگے بڑھتی ہے تو وہ بچہ اس جگہ سے مٹی ہٹاتا ہے جہاں پر وہ سواری قدم رکھتی ہے۔ جب مٹی ہٹاتا ہے تو مٹی کے نیچے مٹی نہیں بلکہ سونا نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے۔ مومنوں، اس لیے آپ دیکھو کائنات میں کون کس کو دیتا ہے، ارے کوئی نہیں، یا تو نبی دیتا ہے یا نبی کا گھر والے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون کس کو کھلاتا ہے؟ مومنوں، یہ گھرانہ ہی ہے لوگوں کو کھلانے کا۔ مومنوں، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بچے نے کہا والد گرامی تمنا پوری ہو گئی، اب مانگنے کی ضرورت نہیں۔ کہا بیٹے ہوا کیا ہے؟ کہا میں نے مٹی ہٹائی ہے تو سونا پایا ہے، اب ہماری تمنا پوری، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نابینا کہتا ہے سونے کو چھوڑ لے چلو سوارے کے پاس جس نے یہاں کی نشاندہی کی۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ بتانے والی کوئی اور نہیں، یا تو نبی کی شہزادی ہے یا پھر وہ علی کی شہزادی ہے۔ مومنوں،
وہ بیٹا اپنے نابینا والد کو لے کر جاتا ہے، لے جانے کے بعد میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس لے جاتا ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حالانکہ پہلے بھی گفتگو مولا علی کے تعلق سے ہو چکی تھی کہ تم جانتے ہی یا نہیں، تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، کا زمانہ مولا علی کا میں نے پایا ہے، ان کے انداز گفتگو کو میں نے سنا ہے، انداز گفتگو کو میں نے سنا ہے. جب نابینا بیٹا لے جاتا ہے اور وہ نابینا شخص پوچھتا ہے آپ کون ہو، حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں تم تو کہتے، تم نے تو کہا کہ میں علی کو جانتا ہوں، انداز گفتگو سمجھتا ہوں، ارے میرا انداز گفتگو سن کر بتاؤ میں کون ہوں. تو وہ نابینا کہتا ہے انداز گفتگو تو یہ کہتا ہے کہ تم مولا علی کی شہزادی ہو، تم مولا علی کی شہزادی ہو. مومنو، یہ سیدہ زینب کون سیدہ زینب ہے؟ یہ سیدہ زینب وہ سیدہ زینب ہے جنہوں نے سلوک کیا کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی تم اس انداز سے میرے سامنے آئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور سید زین العابدین کہتے ہیں جو تو نے کیا وہ تیرا انداز تھا، جو ہم نے کیا یہ ہمارے گھرانے کا انداز ہے. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے اپنے تو اپنے دشمن بھی خالی پیٹ نہیں ہوتے. مومنو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جانتے ہو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی رفعتیں وہ رفعتیں ہیں، میرے بھائی سیدہ زینب ہی ہیں جنہوں نے کربل سے مدینہ آل حسین کو پہنچایا ہے. اور جانتے ہو، اگلی بات عرض کر دوں، قافلہ ہوتے ہوتے یہ پہنچا یزید کے دربار میں، وہاں بھی کافی وقت رہا. وہاں سے پھر نعمان بن بشیر جو کوفہ کے پہلے گورنر تھے، جن کو ہٹا کر ابن زیاد بنا دیا، نعمان ابن بشیر کو کہا کہ ان کو مدینہ پہنچاؤ. الغرض یہ قافلہ پہنچا کئی مہینے میں، 13 محرم الحرام کو کربل سے چلا. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان کی 27ویں تاریخ کو مدینہ پہنچا ہے. 27ویں تاریخ کو مدینہ پہنچا ہے. اور صاحب 27 رمضان المبارک کو یہ قافلہ مدینہ پہنچا. اور جب مدینہ سیدہ زینب پہنچی ہیں تو سید زین العابدین سے کہتی ہیں روضہ مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے اے بھتیجے بتائیے کیا ہے؟ کہا نانا کا روضہ ہے، نانا کا روضہ ہے. سید زین العابدین کا ہاتھ پکڑتی ہیں، کربل کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں اے بھائی حسین دیکھ لو، میں نے تمہاری امانتیں کربلا سے مدینہ پہنچا دی. یہ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. مومنو، اور جب یہ مدینہ سے چلی تھی تو شباب تھا، اس کے بعد میں چہرے پر جھرنیاں ایسی کہ آپ کی بچیوں نے نہیں پہچانا. آپ نے تعارف کرایا ہے تب انہوں نے پہچانا ہے. تعارف کس طرح سے؟ بچی نے پوچھا تھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم یہیں کے رہنے والے ہیں. کہا اور کچھ بتاؤ؟ کہا ہمارے 18 بھائی ہیں. جب بیٹی نے یہ سنا تھا تو بیٹی نے کہا تھا ارے آپ کوئی اور نہیں، آپ ہماری والدہ ہی ہیں، کیونکہ یہاں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے ہماری والدہ کے علاوہ 18 بھائی ہیں. مومنو، الغرض یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اسلام کو بقا دیا، اسلام کو بقا دی ہے. مومنو، بس ایک بات ذہن میں رکھیں، ان سے محبت کریں، حسین علیہ حسین کی محبت سینے میں گامزن کریں، کیونکہ ان کی محبت کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں. پانچ مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ،
علیم. اور جب بات آتی ہے نا وبا جب ہمیں گھیرتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. مومنوں ان سے محبت کیجئے، ان کی محبت سینے میں ہوگی تو قسم رب ذوالجلال کی یہاں بھی کامیاب اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، طاقت ان کے پاس ہمیشہ تھی لیکن استعمال جب کرتے ہیں جب خدا کا حکم ہوتا ہے. ایسا نہیں کربل کے میدان میں طاقت نہیں تھی، یہ ثابت کیا ہے. مروان بن عبد الملک جو تھا وہ جب تخت پر بیٹھا تو وہ سوچنے لگا صاحب تخت پر میں بیٹھا ہوں، زین العابدین کی بارگاہ میں لوگوں کا جم غفیر رہتا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مروان بن عبد الملک یہ سوچتا ہے کہ صاحب تخت پر میں بیٹھا ہوں، ہجوم وہاں رہتا ہے. سیدنا زین العابدین کو بلوایا اپنے پاس، سپاہیوں کو بھیجا. سیدنا زین العابدین نے منع کر دیا کہ ہمارا اس سے کیا واسطہ، اسے کہو اپنا کام کرے، ہمیں اپنا کام کرنے دے. مومنوں سید زین العابدین کو اس نے قید کرا لیا. جب اپنے دربار میں بلایا، بلانے کے بعد میں کہنے لگا ارے تم آئے کیوں نہیں؟ کہا ارے کیوں ہم سے الجھتا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں. مومنوں اتنا کہا تو وہ مروان ابن عبد الملک کہنے لگا ارے سنو طاقت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے. جس طرح سے یزید کے پاس دولت تھی اس نے تمہیں قید کر لیا، اسی طرح سے حکومت میرے پاس، میں نے تمہیں قید کرا لیا. بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ سیدنا زین العابدین نے اللہ اکبر کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، اور جب جھڑکا ہے تو زنجیریں ہتھکڑیاں کھل کر زمین پر. سید زین العابدین بولے سن لے طاقت ہمیشہ ہمارے پاس تھی لیکن استعمال جب کرتے ہیں جب ہمارا خدا چاہتا ہے. طاقت ہمیشہ رہی ہے، استعمال جب کی ہے جب خدا کا حکم ہوا ہے. مومنوں ان سے محبت کیجئے، کسی بھی کامیابی کی ضمانت ہے. بارگاہ مولا میں دعا کروں کہ مولا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علمنا الا البلاغ. السلام علیکم.